افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کر دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کی مناسبت سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ مجلس عزا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پوری کائنات میں سید الشہداء کے نام کا فرش عزا بچھا ہوا ہے، اور میری اور آپ کی طرح ہر مخلوق سید الشہداء کے غم کا پرسا افضل موجود کائنات حضرت امام زمانہ کی بارگاہ میں اللہم صل علی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی اسی غرض و غایت، اسی مقصد، اسی عبادت اور اسی فکر کے ساتھ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس عزا کا وقت آہستہ آہستہ طولانی ہو گیا ہے سلام اور مرثیوں کی صورت میں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کروں گا، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 110 نمبر آیت کا بھی ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد حضرت اقدس ہے کہ کنتم خیر امت
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جنہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، اسی لیے کہ تم وہ ہو کہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تم مسلسل اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہو۔ یہ آیہ شریفہ کا ایک ٹکڑا ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی آیہ شریفہ پر گفتگو کرنا آج کی اس مجلس اعزاء کے اندر مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خطاب حضرت اقدس ہے جو اس نے قرآن کے ذریعے سے کیا ہے۔ الحمدللہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سالانہ مجلس اعزاء ہے، اور دوسری مرتبہ اس مجلس اعزاء سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کلام الہی ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے نبی کی رسالت کے لیے بطور معجزہ نازل فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس معجزہ کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو قرآن نبی کی نبوت، رسول کی رسالت پر معجزے کے طور پر پیش کی گئی، یہ ہے۔ اچھا، پھر بڑے یعنی چیلنجز رہے، آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیلنجز ملیں گے۔ ان کنتم ریب فی مما نزلنا علی عبد، سورہ مبارکہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے ہمارے نبی پر نازل کی ہے، تمہیں اس میں شک ہے، تو جاؤ اس قرآن جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ، ایک سورہ ہی لے آؤ، جبکہ اس سے پہلے ہے کتاب لے آؤ، سورہ لے آؤ، آیت لے آؤ، بہت ساری بحث ہے، ایک سورہ لے آؤ، اور ایک سورہ نازل لکھ کر لٹکا بھی دیا گیا۔ ہاں بھائی، آپ کو بڑی اپنی زبانوں پر فخر ہے، آپ اپنی زبان پر ناز کرتے ہیں، اپنی لغت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پر آپ کی پہچان ہے، تو لائیے قرآن کا جواب لائیے۔ دیکھیے یہ اس زمانے کی بات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا جو فصیح و بلیغ تھے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ عرض کیا کہ رسول کی رسالت پر موجود۔ اچھا، رسول کون ہے؟ فرمایا انا خاتم المرسلین، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ اچھا، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ میری امت کہلائے گا، میں اس کا نبی ہوں، میں آخری ہوں، بس میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اچھا، جب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح رسول قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بطور رسول حجت ہیں، اسی طریقے سے قرآن آنے والے ہر انسان کے لیے بطور معجزہ حجت قرار پائے گا۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن حجت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اپنے زمانے کے اندر چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہے جو لے آئے، کوئی ہے جو جواب لے آئے، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتوں کا سورہ کعبے پر معلق رہا۔ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے عاجز دیکھا، اس نے تیسرے جملے کے آگے چوتھے جملے کا اضافہ کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ 3 آیتوں کے بعد چوتھا جملہ اس نے یہ لکھ کر اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اگر بشر کا کلام ہوتا تو بشر کے اندر استطاعت ہوتی کہ اس کا جواب لا سکے، کہا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اس کا جواب نہیں ہے۔ میں آپ سب مل کر
سر فخر کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کتاب کے ہم فالوورز ہیں، ہم جس کتاب کے ماننے والے ہیں، آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن قرآن کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ یہ مسلمان نہیں معلوم کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں، کبھی یہودیت کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہیں تو کبھی اسرائیلیت کے، لیکن ایک بات طے ہے اور وہ یہ کہ ان کا یہ چیلنج بہت پرانا ہے اور قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، آپ ہو سکتا ہے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فکری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا کیا ایسا ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی ہے؟ یعنی قرآن کا جواب لکھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے؟ جی نہیں، آپ جا کر تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا بڑی کوشش کی گئی، بڑی کوشش، کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، اور جن کتابوں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے بغض مسلم میں لکھی ہے۔ بغض اسلام، دیکھیں اسلام الگ چیز ہے، مسلم الگ چیز ہے، دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں اب اتفاق سے۔ بغض مسلم میں لکھی ہے، ہم نے مسلمان کے بغض میں لکھی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے تھے۔ جواب نہیں ہے قرآن کا، چاہے کوئی کتنا ہی مشہور ہو جائے، سائنٹسٹ ہو جائے، دنیا کی ترقی میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے، آپ جس کتاب کے ماننے والے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ جس کتاب کو مانتا ہے اور جس پر معتقد ہے، جس کا عقیدہ رکھنے والا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک بڑا دکھ والا مطلب وہ یہ ہے کہ ہم ہی اس قرآن کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں۔ چند عرصہ قبل ایک بڑی ویڈیو بہترین وائرل ہوئی تھی، ان میں ایک قبلہ تھے، حافظ تھے مولانا، انہوں نے ایک بڑا بہترین سوال جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کریٹ کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ جس دین کو مانتے ہیں، کیا آپ نے اپنے دین کی کتاب سے سمجھ کر اس دین کو قبول کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ آپ فوراً سے قرآن کے سارے مطالب نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں وقت لگے گا، لیکن کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں کہ وقت لگے گا تو چھوڑ ہی دیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں قرآن کے حکم کے مطابق، اہم ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں قرآن کے حکم کے مطابق۔ میں نے جو دین سمجھا ہوا ہے کیا میرے دینی کتاب کے مطابق ہے؟ جس دن یہ شعور آ جائے گا نا عزیزو، تو قرآن اپنا فائدہ دکھانا شروع کر دے گا، اور یہ جو پستی ہے نا، یہ پستی خود بخود بلندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن کا پیغام تھا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد سائیں، بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو وہ کلام الہی مخاطب ہے ہم سے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جنہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ویسے آج کل راتیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر زیادہ ہی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تم بہترین امت ہو کہ جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، خیر ہو تم، خیر۔ عربی اعتبار سے یہ لفظ جو ہے وہ اسم تفضیل ہے اور سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سب سے بہتر، یعنی امتیں اور بھی ہیں جو گزر چکی ہیں۔ حضرت آدم آئے، ان کی امت ہے، حضرت نوح تھے، ان کی امت تھی، حضرت ابراہیم تھے، ان کی امت تھی، حضرت موسیٰ تھے، ان کی امت تھی، حضرت عیسیٰ آئے، ان کی بھی امت تھی، لیکن تم بہترین امت ہو، اور تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہارا نبی ان سب نبیوں سے افضل ہے، اسی لیے تمہارا نبی افضل ترین مخلوق کائنات سے، اولو العزم ہے، بہترین ہے، اس سے بہتر کسی کو خلق نہیں کیا گیا۔
اے میرے محبوب مجھے تیری واللیل زلفوں کی قسم ہے میں نے تجھے دیکھنے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے. واللیل اذا یغشا. قرآن تو متعدد مقامات پر رسول اسلام کی حقیقت کو متعارف فرماتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو تم بہترین امت ہو اس لیے کیونکہ تمہارا تعلق بہترین نبی سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جڑے ہوئے بہترین نبی سے ہو. اچھا صفتیں کیا ہیں؟ تو قرآن نے کہا صفت یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. ترجمہ ذہن میں رہے گا. اب آئیے ذرا مجلس کا اصل مفہوم عرض کرنے سے پہلے ایک گویا آپ کی خدمت میں مقدمہ مختصراً عرض کر رہا ہوں, اس کے لیے آپ کی توجہ کا طالب. دیکھیے عزیزو, یہ ہے فرش عزا. اس کا ٹائٹل ہے مجلس حسین. ٹائٹل ہے اس کا مجلس حسین. لیکن جب میں نے ابھی خطبہ پڑھا تو سب سے پہلے میں نے ذات واجب الوجود کی تعریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے افضل ترین موجودات کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و تبریک کے طور پر درود و سلام بھیجا. آپ نے بھی درود پڑھا. ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد میں آیا, میں نے پھر زمانے کے امام کو بھی یاد کیا اور ان سے مدد طلب کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا. پھر ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم نے دعائے سلامتی امام زمانہ بھی پڑھی. صحیح ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہماری عبادت کا بڑا اہم جز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت, وہ بھی ہمارا جز ہے. اس کے بعد ہم آئے آیہ شریفہ پر, یعنی ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کتنی چیزوں سے کیا اور فرما رہے ہیں آپ, اور قرآن کی آیت کو ہم نے سرنامہ کلام. بھائی ٹائٹل کیا تھا؟ مجلس حسین, اور کتنی چیزیں اس کے اندر آ گئی. یہ فرش حسین ابن علی کا افتخار ہے, امتیاز ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ کی آیات کا بھی اجرا ہوتا ہے, محمد و آل محمد کی تعلیمات کا بھی آغاز ہوتا ہے. نعرہ حیدری علی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مقدمہ سماعت فرمائیے گا. آپ یہاں پر قرآن کی آیت سنیں گے, قرآن کی بات سنی آپ نے کہ قرآن کیا ہے. پھر تفسیر کے ضمن میں کچھ مطالب عرض ہوں گے, اس کا مطلب تعلیمات قرآن. ٹائٹل ہے مجلس حسین, بیان ہو رہا ہے قرآن کا. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا ہماری بنائی ہوئی رمز ہے یا کیا ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آج سے 1400 سال پہلے سرکار سید الشہداء کے زمانے میں ایک ایسا شخص خلافت پر متمکن ہو گیا تھا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیں میں نے کہا تھا مقدمہ ذرا محسوس کیجئے گا. اور جب اس نے امام کو خط لکھا کہ میری بیعت کریں تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام نے کہا یہ اسلام نہیں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی, توجہ رکھیے. میں نے کہا تھا مقدمہ, ایسے اسلام پر خدا حافظ کا سلام. اذا قد بلیت الامت براع مثل یزید, امت گرفتار ہو گئی ہے ایک مصیبت میں کہ اس کو یزید جیسا حاکم مل رہا ہے. ٹھیک, امام نے منظر کشی کر دی. اچھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدام کی حقیقت, امام یہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہاں سے وہاں تک مومنین حضرات جمع ہیں, ان برادران نے زحمت کی ہے, فرش عزا بچھایا ہے. میں وہاں سے تشریف لایا ہوں آپ کی خدمت میں. بھئی مقصد کیا ہے؟ بھئی سید الشہداء کا غم ہے. یہ غم کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا واقعہ تھا ایک کربلا. واقع کربلا ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے سن 61 ہجری کے اندر. اس کے واقعے کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے فرش عزا. اچھا جنگیں تو بہت ہوئی ہیں,
جنگیں بہت ہوئی ہیں. میری اتنی ایج نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات کر دوں. بزرگان گواہی دیں گے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یوں سمجھ لیجئے اسی صدی گزشتہ صدی کے لگ بھگ کے واقعات ہیں. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, لاکھوں کروڑوں افراد کا بے گناہ قتل ہو گیا. اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے. جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. پھر اگر بعد کی تاریخ کا بھی آپ ملاحظہ کریں تو بس خدا خیر کرے. اسلام کے نام پر کتنی جنگیں ہوئی ہیں. دیکھیں جنگیں بہت ہوئی ہیں, لیکن تاریخ نے لکھا جن دو گروپوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی بعد میں وہ آپس میں دوست بن گئے, فرینڈز بن گئے. آج بھی دیکھیے ایسے ممالک یہاں پر موجود ہیں, جرمنی, اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں, ان کے درمیان تجارت بھی چل رہی ہے, دوستی روا ہو گئی, وہ بھی بھول گئے. تاریخ کے دامن پر واحد ایک واقعہ ہے جس کا نام ہے واقعہ کربلا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک واقعہ ہے کربلا. 1400 سال ہو گئے. واقعات داستان وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی ہیں. کربلا دن بدن نکھر رہا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نکھر رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوگا. اور اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, نہ ہم پڑھنے والوں کا, نہ مجلس کرنے والوں کا, نہ آپ کا جو زحمت کر رہے ہیں. ہم تو اپنا نام لکھوا رہے ہیں, ہم صرف اپنا نام لکھوا رہے ہیں. اب نسبت مشہور ہے لیکن ہے بہرحال کہ وہ ایک بوڑھیا جو حضرت یوسف کے خریداروں کی لائن میں بیٹھی ہوئی کھڑی تھی کھوٹا سکہ لے کر. ارے اس سے کیا ہوگا, یہاں تو بڑے بڑی قیمتیں لگ رہی ہیں حضرت یوسف پہ. کہا نہیں, فقط اتنا بتانا چاہتی ہوں میں بیچنے والے میں نہیں ہوں, خریداروں میں شمار ہوتا ہے میرا. درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, میری آپ کی بزرگان کی جو یہاں پر بیٹھے ہیں, سچ جانیے یہی ہے کہیں پر موجود نیت کہ بس نام ہو جائے کہ ہم عزادار ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم اہل بیت کے عاشق ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے محب ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کوئی ایک ایسا یہ کہہ دے کہ میری وجہ سے عزاداری, میں ہوں جو کرتا ہوں مجلس اعزا, میں ہوں جو پڑھتا ہوں مجلس اعزا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نہیں تھے, فرش حسین تھا. ہم نہیں رہیں گے, فرش حسین جاری و ساری رہے گا, عزا کا سلسلہ باقی رہے گا. اس لیے کہ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ نے جو اپنے مخلوق سے کیا ہوا وعدہ تھا وہ پورا کر رہا ہے. اللہ نے کہا تھا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے ایک صدی پہلے, یہاں سے 1400 سال پہلے اللہ کے ذکر کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ نے گلی گلی میں لبیک یا حسین کی صدا لگوا دی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ مقدمہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. تو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اس لیے. لیکن عزیزو, اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. توجہ ہے, یہاں سے مجلس کا اصل مفہوم شروع ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے, اور اسی عقل کی وجہ سے اس انسان کو کہا گیا ہے اشرف مخلوق کائنات. سنا ہے آپ نے اشرف المخلوقات. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑا بہترین بنایا ہے, بڑا پیارا بنایا. اللہ نے فخر کیا ہے, ہم نے بڑا بہترین بنایا ہے. باقی مخلوقات نہیں, وہ شرف نہیں رکھتی ہیں جو شرف انسان رکھتا ہے. اور خدا نے بڑی بہترین لفظوں میں وضاحت فرمائی. اچھا, یہ جملے حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ جملے کے جو قرآن سے ہٹ کر کلام خدا ہے. کیا ہے؟ خلقت کل اشیاء لک وخلقتک لی. توجہ, آخری بندے تک یہ جملہ بڑا اہم ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اے اولاد آدم, میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے, لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو پوری کائنات کی انسان سے نسبت کیا ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے, لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں, ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں. یہ بہت اہم ہے. اچھا, اگر آپ چونکہ ماشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والے, امیر المومنین نے امام حسن امام حسین کو وصیت کی ہے
اوصیکما بتقواللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا، اے میرے بیٹو دنیا کے پیچھے نہیں جانا، سبحان اللہ، دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ کیوں؟ دنیا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ جب تم دنیا سے روگردانی کرو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ ٹھیک، عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے تاکہ اس سے سمجھو اور سمجھنے کے بعد کسی چیز کو قبول کرو، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو میرے نوجوانوں اور بچوں کے لیے بالکل ایز اے چین گفتگو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، فرش عزا پر بیٹھے ہیں اس لیے کیونکہ امام حسین نے کربلا میں قربانی دی، تو اس کے فوراً بعد ایک اور کوسچن، ایک اور سوال، وہ یہ کہ یہ قربانی کیوں ہے؟ امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ ایک سوال تو ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے ہم تجزیے لیں، ہم براہ راست امام حسین کی بارگاہ میں چلے جائیں، امام سے پوچھیں، مولا اتنی بڑی قربانی کوئی معمولی قربانی تو نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ ماشاءاللہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور پہلی محرم سے مسلسل گریا کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یعنی قربانی ہے تبھی تو آج بھی گریا ہو رہا ہے، لیکن مولا اتنی بڑی قربانی؟ جب ایک عاقل انسان کوئی کام بغیر سوچے سمجھے لغو بیکار کام نہیں کرتا، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، تو جو عقل کل ہے، جو امام عقل کل ہے، جب وہ کوئی کام انجام دے گا تو اس کا ریزن ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے، سبب ہونا چاہیے۔ بیکار کام نہیں کرتے یہ، اس لیے کہ یہ حکیم کے بنائے ہوئے حکیم ہیں، یہ لغو کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک خط جو آپ نے جناب محمد حنفیہ ان کے لیے بھیجا اور انہیں مدینے میں چھوڑ کر کہا کہ آپ میری جگہ پر یہاں پر رہیے، میں جا رہا ہوں۔ تو جملہ آغاز سے شروع ہوتا ہے، میں فقط اپنی مجلس سے متصل، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی اذان گرامی، میں رک کر اس لیے کیونکہ میں نے بچوں اور جوانوں سے خطاب کرنا، بزرگوں کو تو یہ عبارتیں ذہن میں بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا ہے، بچپن سے علی علی حسین حسین سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں ہم، یہ تو خدا کا کرم ہے، ورنہ کس کو نصیب ہے در اہل بیت؟ کس کو نصیب ہے؟ جو گیا سو گیا، یہ بڑا کرم ہے، پیکج بنا ہوا ملا ہے ہمیں، صحیح ہے۔ مجلسوں میں ہماری تربیت ہوتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، صحیح ہے۔ تو آئے اس مقام پر مولا نے ارشاد فرمایا، انما خرجت، میں فقط اس لیے نکلا تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ واقعہ کربلا ہوا، علت سمجھیے گا، ہم بیٹھے ہیں مغموم ہیں کیونکہ واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ امام نے فرمایا تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ واضح ہو رہے ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، امام نے پھر آگے ایک اور جملہ بھی رشا، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ علی ابن ابی طالب، فرمایا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی الگ سے کام کر رہا ہوں، کوئی ایکسٹرا کام ہے، نہیں، میں اسی سیرت پر ہوں جس پر میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا، میں اسی راستے پر ہوں، میرا کوئی راستہ الگ نہیں ہے، میرا وہی راستہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہو جاتا ہے جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نظریہ امامت واضح نہیں ہے نا ان کے لیے، اور کہتے ہیں بھائی عجیب بات نہیں، ایک بھائی ہے جو لڑ رہا ہے، ایک بھائی ہے جو صلح کر رہا ہے۔ ہاں ایسے ہیں لوگ ہیں، اور خدا خیر کرے کبھی کبھار ہماری صفوں میں بھی ہیں، ان کو چاہیے پہلے عقائد پڑھیں، مدرسے میں آئیں عقیدے پڑھیں، پہلے سمجھیں کہ امام کہتے کسے ہیں، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام، آسان ترجمہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، امام وہ ہے کہ جو گہوارے میں بھی جھول رہا ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ عقیدہ پہلے واضح ہو کہ امام کہتے کسے ہیں۔ اب جو گہوارے میں ایسا ہو وہ جوانی میں کیسا ہوگا؟
یہ اندازہ لگا یہ امام ہے. اسی لیے رسول نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسین اور حسن دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں. تو ہم تو لفظوں پر جائیں گے جو ظاہر میں، اگر امام بیٹھے ہیں تو بھی امام ہیں، کھڑے ہیں تو بھی امام ہیں. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو بھی امام کیا مطلب؟ کہا صلح کرے تو بھی امام ہیں، جنگ کرے تو بھی امام ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرے بھائی امام نے کہہ دیا نہیں یہ کوئی میرا نیا کام نہیں ہے، وہ اسیر و بصیرت جدی علی ابن ابی طالب، میں وہی کام کر رہا ہوں جو میرے بابا علی ابن ابی طالب کرتے تھے. اچھا پھر اس کام میں سے ایک کام کو ہائی لائٹ کیا ہماری مجلس اعضاء، کیونکہ ہمارا یہ نعرہ بڑا مشہور ہے اور بہترین نعرہ ہے اور حقیقی نعرہ ہے کہ ہے ہماری درسگاہ. یہ ہمارا ایسا نعرہ ہے واقعاً جو ہے قرآن احادیث سب سے ثابت ہو سکتا ہے. اور خود امام خمینی علیہ الرحمہ کا بھی یہ جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو اسلام ہے دین ہے وہ 2 مہینوں کی وجہ سے زندہ ہے، محرم اور سفر. محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور فرما رہے ہیں توجہ فرمائیے. ٹھیک آئیے اس کے بعد امام نے اس سیرت میں سے اور اس اصلاح میں سے ایک پہلو کو واضح کیا جو ہماری مجلس کا عنوان تھا. وہ کیا؟ وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرتے ہوئے اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر چلتے ہوئے نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. آیت ذہن میں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو کہ جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ جا کر امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. قرآن کی آیت میں عمومیت ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں جب بھی کسی صفت اعلیٰ کا ذکر ہو تو بہترین اور اولین مصادق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ترجمہ اب ایک مرتبہ دہراتا ہوں صرف آپ کے لیے اور نتیجہ مجلس کی طرف جا رہا ہوں چونکہ یہ امام حسین ابن علی کی مناسبت سے مجلس اعضاء ہے. تابوت بھی برآمد ہوگا تو مصائب کا بھی کچھ دورانیہ رکھتے ہوئے. تم بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ جا کر تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. واضح ہو گیا؟ امام نے ارشاد فرمایا میرا سبب قیام، میرا سبب قربانی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. بالکل سطحی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب امر یعنی حکم دینا، معروف یعنی نیکی کا، نہی یعنی روکنا، منکر یعنی برائی سے. ان جملوں کی وضاحت اس لیے بھی ضروری نہیں تھی کہ ہمارے بچے کو مدرسے میں امیہ یاد کروا دیتے ہیں کہ فروعات 10 ہیں، ان میں سے 7واں اور 8واں امر بالمعروف نہی عن المنکر. ایسا ہی ہے چھوٹے چھوٹے میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اچھا کیا کہا؟ فروعات یعنی واجبات. واجب ہے ہم پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. میں آپ سے بالکل سطحی گفتگو آ کر رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو کہہ دیں، کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں، ہم کہہ دیں بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو جواب کیا آتا ہے؟ بھائی لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہمارا دین ہمارے لیے، آپ کا دین آپ کے لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ اس سے بھی سطحی اور وہ یہ کہ آپ کہتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے کہیں ہم سے لڑ نہ پڑے. صحیح ہے. اچھا یہ کیفیت فقط ان کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہہ دے، سچ کہہ دے، اور فرما ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ہم سے سچ کہہ دے گا تو ہمیں برا لگ جائے گا، ہمیں برا لگ جائے گا. رسول اسلام کی اصلاح امر بالمعروف، سیرت علی ابن ابی طالب امر بالمعروف، حسین ابن علی کے قیام کا ہدف امر بالمعروف، بہترین امت کی علامت امر بالمعروف نہی عن المنکر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنا شمار کروائیں بہترین امت میں تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم اچھائی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ ایسا ہے؟ ایک سطحی مثال دے رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ، چونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ تحت اللفظ بیان کی جائیں تو ذہن میں فیڈ نہیں ہو پاتی، ان کے لیے مثال عرض کرنی پڑتی۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کے زمانے کا واقعہ ہے، اور یہ زمانہ وہ تھا جب خلافت ثانیہ کا زمانہ تھا۔ خلیفہ ثانی کے پاس ایک نوجوان آیا اور روتے ہوئے آیا، اور اس کا جو گال تھا وہ سوجا ہوا تھا، اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور رو کر کہنے لگا کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے مارا ہے۔ اچھا، کہا کیوں مارا ہے؟ کہا وہ جا کے علی سے پوچھ لیں، وہ جا کے علی سے پوچھ لیں کہ مجھے کیوں مارا ہے۔ اب دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے مولا کو بلوایا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مولا کے پاس چل کر گئے۔ اچھا، دونوں روایتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ علی دین کے لیے چل کر آتے تھے، یہ ہلاکت سے بچ کر جانے کے لیے جاتے تھے، فرق ہے۔ خود ہی فرمایا میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا۔ تو چل کر گئے، کہنے لگے کہ آپ نے بچے کو مارا، نوجوان کو؟ کہا ہاں مارا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، سماعت فرمائیے گا۔ کہا مارا ہے؟ کہا بتائیں گے کیوں مارا ہے؟ کہا کہ یہ گلی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ناموس پر غیر محرمانہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ یہاں سے لے کے آخر تک جتنے میرے مومنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کا پیغام یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کہا کہ یہ مسلمانوں کی نامحرم ناموس کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، مجھے حدیث ذہن میں آئی اسی لیے میں یہاں پر۔ امام فرماتے ہیں نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت یحییٰ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو شیطان آ گیا۔ اچھا، پرانے زمانے میں شیطان کو یہ اختیار تھا کہ وہ مجسم ہو کر لوگوں سے بات کر سکتا تھا۔ آ گیا، حضرت یحییٰ کھانا کھا رہے تھے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب یہ صرف مقصد سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں مثالیں۔ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یحییٰ نے پوچھا شیطان یہ تم کیسے انسان کو ورغلاتے ہو، تمہارے پاس کیا طریقہ ہے؟ کہا بہت طریقے ہیں، ہر بندے کے لیے الگ الگ طریقہ ہے، جیسا بندہ ویسا طریقہ۔ اچھا فرض کرو کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو تمہارے کسی وار میں نہیں آ پا رہا، تمہارا ہر جو ہے وہ تمہارا کامیاب نہیں جا رہا، تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہاں آخری طریقہ ہے میرے پاس، آخری اسلحہ ہے، وہ کیا ہے؟ عورت۔ آخری میرے پاس ہتھیار جو ہے وہ عورت ہے، نامحرم ہے، اور میرے اس وار سے مشکل ہے کوئی بچے، یہ میرا وار چل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں، یہ پیغام تو یہاں تک تھا، لیکن واقعہ مکمل کر دوں تو حضرت یحییٰ نے کہا اچھا وہ تو تم غیروں کی بات کر رہے ہو، میں تو نبی ہوں، میں تو تمہارے چکر میں نہیں آؤں گا، یعنی یہ آخری ہتھیار بھی تمہارا مجھ پر نہیں چل سکتا۔ حضرت یحییٰ کا زہد مشہور ہے، تو کہنے لگے ہاں آپ کے لیے بھی ہے میرے پاس ایک ہتھیار۔ اچھا بھائی میرے لیے بھی ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کھانا کھا رہے ہیں نا آپ، رات کا کھانا کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ کہا میں اس میں ایک دو نوالے بڑھا دوں گا، ایک نوالا بڑھا دوں گا۔ کہا اس سے کیا ہوگا بھائی، ہم تو دو چار روٹیاں زیادہ کھا لیں، ایک نوالے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نوالے سے کیا ہوگا؟ کہا ایک نوالے سے ہوگا یہ کہ آپ پر نیند غالب آ جائے گی، آپ پر نیند غالب آ جائے گی، اور وہ وقت کہ جس وقت آپ بالخصوص اٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ کو نیند آ جائے گی، وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرا تیر چل جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں عزیزوں، حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے کم کھاؤ تاکہ کم سو، کم سو تاکہ غفلت سے بچ جاؤ۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا اپنے شیطان، امام فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے غیر نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہ۔ مولا نے تماچا مار دیا، کہا میں نے اس لیے مارا کیونکہ یہ نامحرم کی طرف دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کے ناموس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔
اس نے گردن جھکائی، خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. اسے کہا تو بھی جا. اس نے کہا میرا فیصلہ نہیں ہوا، میرا فیصلہ نہیں ہوا، علی نے مجھے مارا. تو خلیفہ ثانی نے جملہ ارشاد فرمایا رآک عین اللہ وَلَطَمَكَ ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھ لیا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مار دیا ہے. حیدری یا ولی، حیدری یا ولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ خط لیکن ہے بری چیز. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا یہ تھا، میرے مولا علی نے فوراً ہاتھ اٹھایا. اب آج اس زمانے میں اگر کوئی یہ حماقت کرے گا تو یہ سمجھ جائیے گا کہ زمانے کے امام کا تماچا آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، غور فرمایا. تو یہ بہت اہم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہماری شروع ہوتی ہے قرآن کی آیت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس الحجارہ والحجارہ. اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہی ہے امر بالمعروف کرو، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ تو میں ابھی تک جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا یہ تھی کہ سیرت رسول، سیرت امیر المومنین، سیرت امام حسین یہ پیش کی، اس کے بعد چھٹے امام کا قول پیش کیا. اب آئیے آپ کی خدمت میں اس کا دوسرا پہلو جو بڑا خطرناک ہے، وہ کیا کہ ہم فرض کرتے نہیں کرتے، نہ خود کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دے گا. میں اگر اب آپ سے سوال کروں، بزرگان حمایت فرمائیں گے، اللہ سے رابطہ ہے کس آسرے پر؟ ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے اے میرے رسول یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں. یہ دعا مانگے میں رابطے میں ہوں، یہ دعا کرے میں قبول کر رہا ہوں. ایک ہی رابطہ ہے، دعا. مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا، اگر چھوڑ دیا تو تمہارا اور اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا. دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا. فرش اعضاء کے بچنے کا ہدف امام حسین کی زندگانی اور امام کے قیام کی سیرت اور امام کی اقوال کی روشنی میں عرض کیا کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. میں علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلا. مولا علی نے بھی مدینہ چھوڑ کے کوفے میں ہجرت کی تھی، کوفے چلے آئے تھے. سبب یہی تھا. مولا حسین نے بھی یہ قربانی دی ہے. عزیزو، ہاں اس کے اندر آخری پیغام میرے ذہن میں آ گیا، جبکہ ربط مصائب ہے، اس سے زیادہ زحمت نہیں رہا. چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ وہ ضرور سیکھ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو برا لگ جائے. ظاہر انسان پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کرے گا، اس کے بعد دوسروں کی طرف متوجہ ہوگا. یہ طریقہ ہے. چھوٹے تھے امام حسن امام حسین، ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، مشہور واقعہ، بچوں کو یاد کرواتے ہیں. یہ ربط دیکھیے. اچھا وضو تو وہ غلط کر رہے تھے بزرگ، اب ان کو ڈائریکٹ بولیں تیری اتنی عمر ہو گئی ہے تجھے وضو کرنا نہیں آتا؟ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اب دونوں شہزادوں نے کہا کہ آپ نے وضو کر لیا، اب ذرا دیکھیے گا ہم وضو کر رہے ہیں، بس یہ بتا دیجیے گا کہ ہم میں سے کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. اب دیکھیے یہاں صحیح و غلط کی بات کا تو فکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں وہ ہیں اولنا محمد آخرنا محمد، یہاں تو فرق نہیں ہے.
یہاں صحیح و غلط کا تو شائبہ نہیں ہے، دونوں نے وضو کیا، دونوں نے ایک جیسا کیا، کہیں فرق نہیں تھا۔ فوراً وہ بزرگ کہنے لگے میں وضو غلط کر رہا تھا، آپ سے میں نے وضو کو سیکھ لیا ہے۔ تو بڑے طریقے ہیں، بہترین طریقے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے محلے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم حسین ابن علی کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، اس مشن کا حصہ ہے۔ عبادت بہت بڑی ہے، ایک قطرہ آنسو کا اگر آنکھ سے بہہ جائے تو وجبت لہ الجنہ، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن آیا اہل بیت کے لیے ہم نے کچھ کرنا بھی تو ہے نا۔ میں سوال اپنے آپ سے کروں گا، آپ جا کر اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ زمانے کے امام ظہور فرمائے ہم سے سوال کریں کہ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو کم از کم ایسے بچے پیش کریں، ایسی اولاد دیں، ایسا خاندان دیں اہل بیت کو کہ قابل فخر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اہل بیت کا نقصان ہو، اہل بیت کو تکلیف ہو۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، بڑی قربانیاں دی۔ اے میرے نانا، میں تیرا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے نانا، میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے میرے بیٹے حسین، تجھے کربلا جانا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا جانا ہے۔ اچھا کربلا جانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اکیلے نہیں جانا ہے، تجھے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، تجھے اپنے گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ میرے مولا امام حسین سے منسوب ہے یہ جملہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اے تلوارو، اگر میرے نانا کا دین مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیے بنا نہیں بچتا تو آؤ تلوارو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے نانا کا دین بچ جائے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ 7 محرم آئی جب تو پانی بند ہو گیا، لیکن کہا نہیں، دین کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 4 سال کی بچی سکینہ سب بچوں کو جمع کر کے کربلا میں پانی تلاش کر رہی ہے۔ 9 محرم کا واقعہ ہے یہ بے بسی سکینہ کی دیکھ کر میرے مولا دین سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کہا مثلی لا یبایع مثلا، اس دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یزید کے آگے نہیں جھک سکتا۔ 10 محرم آ گئی، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک ایک ساتھی کے لاشیں پر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کبھی حبیب جیسے دوست کے جنازے پر آ رہے ہیں، کبھی مسلم اوسجا کے سرہانے آ رہے تھے، کبھی سعید ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا تھا مولا میں نے وفا کر دی ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ساتھی کہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ پروردگار نے مجھے وہ انصار دیے ہیں کہ نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ ایسے ساتھیوں کی قربانی، ہاں دین ہے، قربانی دینی ہے۔ اور جب ساتھی جا چکے نا تو 18 سال کے کڑیل جوان نے آ کر اجازت لی ہے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ نہیں روکا ہے، بھیج دیا۔ ہاں لیکن جب اسی بچے نے آواز دی بابا میں زمین کربلا کی طرف آ رہا ہوں، تو حسین میرے مولا کہہ رہے تھے علی اکبر مجھے آواز دو کہ تم میری آنکھوں کی روشنی تھے، اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں تمہاری لاش تک کیسے پہنچوں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ حسین ابن علی جانتے ہیں۔ میں صرف اندازہ ہو جائے اس لیے مصائب کی اس منزل کو عرض کر رہا ہوں۔ اور علی اکبر سے لے کر عباس جری تک کتنے لاشیں اٹھائے حسین ابن علی نے۔ کبھی قاسم کے پامال لاشیں پر آ رہے ہیں، کبھی اون و محمد کا ماتم کر رہے ہیں،
اور روایت کہتی ہے کہ جب اس 34 سال کے بھائی نے اجازت مانگی تو کہنے لگے کہ عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے نا۔ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہا اے میرے مولا اب وہ فوج نہیں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا، اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن کیسے اجازت دیں؟ کوئی آسان ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ عباس کو اجازت نہ دی، غور کیا آپ نے؟ جس 57 سال کے بوڑھے نے ابھی 18 سال کے کریل کا جنازہ اٹھایا ہے، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ اب 34 سال کے جوان کے لاشے کو اٹھائے؟ مشکل تھا، اس لیے گردن جھک گئی، کچھ نہ کہا۔ عباس پلٹ گئے پیچھے، ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، بچوں کی آواز آ رہی تھی، العطش العطش العطش۔ خیمے کے اندر گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مشکیزیں شکموں سے لگائے ہوئے گریا کر رہے تھے، اور ایک 4 سال کی بچی انہیں دلاسے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی بچوں گھبرانا نہیں، ہم پیاسے نہیں مارے جائیں گے، اسی لیے میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے، ہم پیاسے نہیں مارے جائیں گے۔ تو مل گئی اجازت اس بھائی کو بھی، نہر فرات کے کنارے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تو اب کیا کہا؟ عباس تو نہیں گرا، میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمر ٹوٹ گئی، چہرے پر خون ہے، بازوؤں پر خون ہے، ذرا خون سے لت پت ہے، اور اب آئے خیمے کے اندر اور بہنوں سے ملاقات کرنے کے بعد نسبتاً ایک بلندی کے مقام پر گئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی غریب کی مدد کرنے والا ہے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی حرم رسول کا پاس رکھنے والا ہے؟ یہ نواسیاں ہیں رسول کی۔ پر روایت کہتی ہے جیسے میرے مولا نے یہ جملے کہے، بیویوں کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہو گئی۔ میرے مولا بڑی تیزی سے خیموں کے اندر آئے، پوچھنے لگے بہن زینب ابھی تیرا بھائی حسین زندہ ہے؟ یہ گریا کس بات کا ہے؟ شہزادی نے جملے کہے، کہا بھیا کیا بتاؤں، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے علی اصغر اب آپ کی بھی قربانی ہو جائے۔ اندازہ لگائیے عزیزو کتنی بڑی قربانی ہے، منزل مصائب تو آگے ہے۔ سنیے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں، کیا جملہ کہا میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا، اس لیے کہ بڑی قربانیاں دی ہیں میرے مولا حسین نے، لیکن علی اصغر کو ہاتھوں پر لے جانے کے بعد اس مصیبت کا ذکر کیا ہے میرے مولا حسین نے۔ علی اصغر بھی قربان ہو گئے۔ سلام ہو جناب رباب پر، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قبر کے حوالے کیا ہے۔ اب جو خیمے میں آئے نا، کہنے لگے بہن زینب ذرا میرے ساتھ تو چلنا۔ کہا بھیا کہاں؟ کہا میں اپنے بیٹے سید الساجدین سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آخری ملاقات۔ ارے میرے مولا آپ صبح سے کئی مرتبہ خیمے میں گئے ہیں، اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ وقت آخر جناب زینب کو اپنے ساتھ لے جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ عجب نہیں جواب دے، صبح کی بات کچھ اور تھی، اب کی بات کچھ اور ہے۔ چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، بازوؤں پر عباس کا خون ہے، سینے پر علی اکبر کا خون ہے۔ میرا جوان بیٹا ہے، اگر میری یہ حالت دیکھے گا برداشت نہ کر پائے گا، اگر میرے سینے سے لگ جائے، ارے کوئی تو ہو جو جدا کرے۔ میں کہوں مولا بڑی فکر ہے، لیکن جب سکینہ آپ کے سینے سے لگے گی، ارے شمر تماچے۔ اجرکم اللہ عزیزو، اجرکم اللہ۔ آہستہ آہستہ منزل مصیبت بیان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، بس امام حسین کی چند قربانیاں عرض کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ آئے خیمے کے اندر، اور خیمے کے اندر بیٹھنے کے بعد کہا آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، جو بھی شیعان اہل بیت ہیں، کہا میرے بیٹے سجاد جب میرے شیعوں سے ملاقات کرو نا تو میرا سلام کہنا، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر بھی ہمارا سلام۔ کہا اگر ان سے کہنا جب بھی نا ٹھنڈا پانی پیو نا
تو میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اب یہ خدا جانتا ہے کہ میرے مولا حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن یہ جملہ کہا اور کہا اگر کوئی عالم غربت میں مارا جائے نا، پہلے میرا ماتم کرنا پھر اس کا ماتم کرنا۔ اس کے بعد اس مصیبت کا ذکر کیا ہے عزیزو۔ کہنے لگے میرے شیعوں سے جا کر کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا ہے۔ عالم غربت ہے عزیزو۔ روایت کہتی ہے کہ بس پلٹ کر خیمے سے نکلے اور اس کے بعد آئے، بیویوں سے وداع کیا، ہر بیوی سے الگ الگ وداع کیا اور آخر میں شہزادی زینب کے خیمے میں آئے۔ میں نے وداع بہت مختصر کر دی عزیزو۔ آئے، شہزادی زینب سے وداع کیا، دونوں بہن بھائی بہت روئے ہیں۔ اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے کتنا روئے، بہت روئے۔ یہ وہی حسین ابن علی ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ کسی بچے کی آواز کا رونا سن کے رسول پریشان ہو گئے تھے۔ کہنے لگے اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے ملتی ہے۔ آئیے یا رسول اللہ دیکھیے کربلا میں کیسے حسین رو رہا ہے، کس طرح رو رہا ہے۔ شہزادی زینب کو گلے سے لگایا، روئے، بہت روئے۔ اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا بھیا ذرا گلے سے کپڑا تو ہٹانا، بھیا ذرا گلے سے کپڑا تو ہٹانا۔ شہزادی زینب قریب آئی، گلے کا بوسہ لیا۔ کہا بہن یہ گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا مجھے اماں نے وصیت کی تھی۔ کہا جب بھائی وقت آخر وداع کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ لینا۔ بس یہ جملے سننے تھے، میرے مولا حسین نے شہزادی زینب سے کہا اے بہن زینب ذرا شانوں سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے جناب زینب کی آستینوں کا بوسہ لیا۔ بھیا یہ کیسا موقع ہے؟ کہا 21 رمضان بابا نے وصیت کی تھی وقت آخر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، ارے ان بازوؤں میں رسیاں ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ وقت آخر عزیزو بس ایک مرتبہ آئے، سوار ہوئے، 2 قدم نہ سواری چلی، سواری نے چلنے سے انکار کیا۔ پلٹ کر جو دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی ہے جو کہہ رہی تھی اے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو مقتل میں جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، میرا چچا بھی گیا تھا پلٹ کر نہیں آیا۔ میرے مولا اترے ہیں اور جناب سکینہ کو گلے سے لگایا۔ شہزادی سکینہ نے ارشاد فرمایا، کہا بابا میری آخری تمنا پوری کریں گے؟ کہا بیٹی بتاؤ۔ کہا بابا ذرا زمین پہ سو جاؤ، میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ نہیں معلوم اس کے بعد آپ کا سینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب ذہنوں میں آ گیا نا یہ وہ بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادی نہیں تھی۔ عزیزوں میرے مولا سو گئے، شہزادی نے سینے پر سر رکھا، آنکھ لگ گئی، تھکی ہوئی بچی تھی، آنکھ لگ گئی، گھبرا کر اٹھ کر کہنے لگی بابا بابا آپ مقتل میں چلے جائیے، بابا آپ جلدی چلے جائیے۔ بیٹی ابھی روک رہی تھی، جانے کا کہہ رہی ہو؟ بابا دادی فاطمہ زہرا خواب میں آئی، کہہ رہی تھی میرا بیٹا حسین بڑا پیاسا ہے، بس عزیزو تابوت آنے والا ہے۔ میرے مولا مقتل کی طرف چلے ہیں اور ایک مرتبہ تلوار چلاتے ہوئے کہنے لگے تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، اور یہ جہاد مسلسل ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک ماں نے آواز دی اے میرے بیٹے حسین تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، کہیں سے تلواریں چلی کہیں سے نیزے چلے، میرا مولا زخمی ہوتا رہا اور ایک مرتبہ آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے